میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے عظیم الشان اجتماع دے کر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ حریم شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، حریم شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آپ جگر کی مگر اجلی تو نہیں، جب آپ کی دیکھ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے عرصے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ویسے آج کی اس اجتماع میں آ کر ایک عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ الحمدللہ ہمارے تقریباً تمام مقبول علماء کرام بڑے سریلے خطیب بن چکے ہیں۔ خوشی بھی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی، دعا کروں کہ رب العالمین ہمارے تمام ان اکابرین کو مزید توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ دوستو، امام الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا بدو آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین باتیں پیش کی۔ اب وہ تین باتیں کیا تھیں اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب کیا دیا، یہ میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس دور دراز دیہات کے رہنے والے بدو نے کہا کہ آقا کرام صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات میں نے آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہم صدیوں سے باپ دادا کے مذہب اور دین پر چلے آ رہے ہیں، بڑا زمانہ گزر گیا، جو مذہب ہمارے باپ دادا کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ باپ دادا کے دین پر چلنے والے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین پر چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی۔ 60 سال سے باپ دادا کے دین پر چلنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین پر آ جائیں گے، میں نہیں مانتا۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ والی بات مکل ہو، عرب اور عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے، یہ بات میں نہیں مانتا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک وقت کی بھی پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں۔ جب ایک وقت کی پیٹ بھر کر ہمیں روٹی نہیں ملتی تو اگر ہم لا الہ الا اللہ کو مان لیں تو عرب اور عجم کے لوگ ہمارے غلام کیسے بن جائیں گے؟ میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ کریم قیامت کے دن دوبارہ انہی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ بات میرے عقل میں نہیں آتی۔ جب انسان موت کے بعد ہڈیاں ہو گیا، ہڈیاں جوڑ ہو گئی، ذرا ہو گئی، کوئی ہڈی کہاں نہ پڑی، کوئی کہاں نکل گئی، تو پھر دوبارہ موت کے بعد قیامت کے دن کیسے زندہ ہوں گے؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ دوست میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ تمہارے پنجاب کا میں اصل تو میں خیبر پختونخوا کا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری رہائش پنجاب میں ہے، تو پنجاب کے
کہ وہ پرانے والا باپ دادا کا مذہب ہم چھوڑ دیں اور آپ کے دین پر آ جائیں، یہ بات میری عقل نہیں مانتی۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کو ہم مانیں تو عرب اور عجم کے لوگ ہماری غلامی کریں گے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی، عرب اور عجم کے لوگ کیسے ہمارے غلام بن جائیں گے؟ میرا عقل نہیں مانتا۔ نمبر 3، موت کے بعد قیامت کے دن ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنانے سے پہلے ذرا قرآن مجید کا حوالہ سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور آیت نمبر 170 کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو کہا جاتا ہے اس کتاب کے پیچھے چلو جو اللہ کریم نے نازل کی ہے، تو آگے جواب میں کہتے ہیں بل نہیں، ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ہم تو اس ملک کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اچھا، باپ دادا کے دین پہ چلیں گے، باپ دادا کی مدد پہ چلیں گے، اگر ان کے باپ دادا دین کے معاملے میں ذرا برابر بھی سمجھ نہ رکھتے ہو، باپ دادا کو دین کا پتہ بھی نہ ہو، پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 2، وَلَا يَهْتَدُونَ، باپ دادا سیدھے راستے پر بھی نہ ہو، پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ بڑی عجیب بات۔ ایک والا 21واں پارہ، سورہ کا نام سورہ لقمان، یہ میرے سامنے رب العالمین کی نازل کتاب کھلی ہوئی ہے۔ سورہ کا نام سورہ لقمان، 21واں پارہ، آیت نمبر 21، پارہ بھی 21، آیت بھی 21۔ سورہ لقمان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کہا جاتا ہے آؤ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کے پیچھے چلو، آگے کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس مذہب کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، باپ دادے والا دین ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ سَعِيرٍ۔ اچھا، باپ دادا کے دین پہ چلیں گے، اگرچہ شیطان ان کو بھٹکتے ہوئے جہنم کی آگ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہوگا، پھر بھی باپ دادا۔ اچھا، آج کل تو میرا خیال ہے یہ باپ دادا والی بات نہیں ہے جی، جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں تو لوگ آگے کیا کہتے ہیں؟ باپ دادا۔ یہ آج
آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے. اور یہ میرے سامنے 8واں پارہ سورت کا نام سورت النوادات اور قرآن میں فرمانے والا مجھے یہ انداز حوالے دکھانے والا کبھی نہ آتا ہوتا اگر میں تدبیر میں آ کر قرآن نہ سیکھتا. یہ حال اور میں نے الحمدللہ تدبیر کا یہ انداز پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے. میں اور 7 سال قرآن مجید کا حوالہ. اب خیال انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. پتہ نہیں آپ نے میرا اشارہ بھی سمجھا کہ نہیں. انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، سیکرٹری سے انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، تنقید کا اشارہ کر رہا ہوں. انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. انہیں کی میں پھر سوارتا ہوں چراغ میرا مکہ کے لوگ بیت اللہ شریف میں پہنچتے تھے طواف کرنے کے لیے. تو مرد، میں بڑے مقابلہ بولوں گا، مرد بھی اور عورتیں بھی بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. کوئی پوچھتا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ان کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ کپڑے پہن کر ہم طواف نہیں کریں گے. بے لباس ہو کر طواف کرتے ہیں اور پوچھا جاتا یہ کیوں کیا کرتے ہو؟ جواب دیتے تھے یہ آیت نمبر میں نے 77 کھولی ہوئی ہے اور قرآن میں فرمانے
ہم قرآن پیش کریں تو آگے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ فیصلہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل کہنے لگا. میرے دل میں کی بات نہیں آتی کہ صدیوں پرانا باپ دین چھوڑ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے مان لیں؟ اب خیال میرے بھائیوں کا میرے سامنے نہ
یہ بات آیت نمبر 30 دیکھنا اللہ تعالیٰ قدیم کیسے چھوڑ رہے ہیں. آیت نمبر 30 سورۃ الانفال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کو قید کرنے کے منصوبے بنائے. نمبر 2 شہید کرنے کے منصوبے بنائے. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے منصوبے بنائے. آج سامنے کھڑے تھے، سر جھکایا ہوا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں آج بتاؤ تمہارے ساتھ میں کون سا سلوک کروں. بہت دادا کے دین پر چلنے والے آج کھڑے ہیں سامنے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی تھی. تمام کی زبان سے نکلا انت الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہیں وہ جواب دوں گا جو ظلم کرنے والے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تھا. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر حضرت یوسف علیہ السلام والے الفاظ آ گئے. یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا چلنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو تمام دشمنوں کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 2000 بندے مسلمان ہوئے. باپ دادا والا دین چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمایا تھا اللہ کریم یہ وقت میں آئے گا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر لوگ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم والے دین پر آ جائیں گے. آمنہ کے لال کی زبان سچی اور ذرا اردو کا ذوق رکھنے والے آپ خیال کریں. آپ نے ان کو معاف کیا، اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا تو تمام باپ دادا کے دین پر چلنے والے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے بن گئے. تو مجھے کہنے دیجیے نا ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ایک بار آج تمام دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا تو انہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو مانا یا نہ مانا؟ ماشاءاللہ میری گفتگو تو سمجھ رہے اردو والی. اللہ آپ کو جزائے خیر سے مالا مال فرمائے. دوسرے
تو تم نے کہا لا الہ الا اللہ کو مان لے، پیٹ بھر کر ایک روز کی روٹی نہیں ملتی، اور آپ کہتے ہیں کہ عرب عجم کے تم فاتح بن جاؤ گے، عرب عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے، میرا تو نہیں مانتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدور تیرا ذہن مانے یا نہ مانے، تیرے عقل میں بات آئے یا نہ آئے، رب العالمین نے دعا لے آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے عرب اور عجم کے فاتح بن جائیں گے۔ اللہ وقت لے آیا۔ ذرا قرآن پاک کا ایک حوالہ سنیے، یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ، رب العالمین فرماتے ہیں نمبر 25 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا فضربت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف چلے جا رہے ہیں، 12,000 کا لشکر ساتھ ہے، 2 قبیلے تھے، بنو ثقیف بنو حوازن، انہوں نے کہا مسلمانوں کی ہمارے ساتھ ٹکر ہوئی اب پھر پکڑ چلے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، چل روانہ ہو، 12,000 بندے لے کر چل پڑے۔ اب خیال کچھ بندوں کی زبان سے نکلا لن نغلب اليوم من قلة، بدر کے میدان میں ہم 313 تھے، ہمیں فتح نصیب ہو گئی تھی، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے؟ دشمنوں کی تعداد 4,000 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 12,000، آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے؟ آج ہم کو چھوڑے باس، یہ جملہ اللہ کو پسند آیا۔ جب حنین کی وادی میں پہنچے تو دشمنوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے، تیروں کی بارش شروع کر دی، قرآن پاک کے الفاظ ثم وليتم مدبرین، 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر واپس بھاگ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی سواری پہ سوار تھے، اور جس طرح سے تیر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری اسی طرف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ 6 یا 7 بندے رہ گئے، آپ کی زبان مبارک بڑی الفاظ سے النبی لا کذب انکم عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، جس طرح عبد المطلب کا وعدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میرے سچے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، میں میدان نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہمیں اپنے استاد محترم شیخ طیب صاحب سے اس لیے بھی محبت ہے کہ یہ بہادر ہے، آپ نے ہو کیا، دلیل ہے، جرأت مند ہے۔ محبت کی بے شمار وجوہات میں سے ایک محبت کی وجہ یہ بھی ہے، اور یاد رکھیے گا جماعت کی قیادت کا حق بھی اسی کو ہے جو بہادر اور دلیر ہو۔ میں جملہ کہتا ہوں غور سے سنیے گا، جو ہو پھر ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہو کنارے پر، طوفان ہے سمندر کے اندر، یہ کنارے پر کھڑا ہو رہا ہے، ہم بھی تو سادہ لوگ ہیں، اخباروں میں بیان آتے ہیں، ہم خون کا آخری قطرہ پائیں گے، یہ کوئی نہیں پوچھتا پہلا قطرہ کون پائے گا، آخری قطرہ پائیں گے،
بچوں کی نگاہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ نے لکھا بقیت اللہ صاحب کی سوال وہی کے اندر کہ میاں